ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب عبد المجید صدیقی صاحب سے کہ آپ موصوف تشریف لائے اور اپنا مضمون پیش کریں۔ جناب عبد المجید صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس تقریب کے صدر صاحب اعزاز اسٹیج پر رونق افروز اتنے ہی محترم حضرات جتنے محترم میرے سامنے آپ حضرات تشریف فرما ہے، میں نے کوشش کی ہے رفیق سرور صاحب کی کتاب پر اپنے کچھ تاثرات قلم بند کرنے کی۔ سماعت فرمائیں۔ رفیق سرور صاحب سے میں تقریباً ناآشنا رہا ہوں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ غیر معروف شخص ہیں، بلکہ شعر و ادب سے میرے لا تعلق ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک فاصلہ آ گیا ہے۔ شعر و ادب کی دنیا سے اس فاصلاتی تعلق کا افسوس بھی رہتا ہے۔ میرے دیرین رفیق عزیزم ڈاکٹر اشفاق انجم صاحب کا مجھے حکم ہوا کہ میں رفیق سرور صاحب کے شعری مجموعے نئے لہجے کی دستک روانہ کر رہا ہوں۔ اس کتاب پر آپ اپنا تبصرہ اور تاثر آپ کا درکار ہے، جسے اس کتاب کے اجرا کی تقریب میں آپ کو پیش بھی کرنا ہوگا۔ بندے نے حکم بجا لایا، کتاب کا مطالعہ کیا، اس کا عنوان ہی کچھ اٹ پٹا سا لگا۔ یہ کتاب کا عنوان ہے یا اس پر تبصرہ؟ کتاب کے مطالعے کے بعد اس کتاب کی جو پہلی خوبی اس ناچیز کو متوجہ کی وہ یہ ہے کہ اس کتاب پر جو بلیغ تبصرہ ہو سکتا ہے، شاعر نے اسے ہی اس کتاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ اس کتاب کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ رفیق سرور کا انداز بیاں جو بڑی حد تک ندرت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معروف شعراء کا اپنا اپنا انداز بیاں ہوتا ہے۔ میر کا انداز بیاں اور ہے، غالب کا انداز بیاں اور۔ شعر و ادب کا مطالعہ کا شغف رکھنے والے قارئین کوئی شعر غلط اور کسی شاعر سے منسوب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، غلط طور پر منسوب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ انداز بیاں ہی دنیا ادب میں کسی شاعر کے مقام کا تعین کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی رفیق سرور کے انداز بیان نے دنیا شعر ادب میں ان کی انفرادیت اور ان کی شناخت کا تعین کرنا شروع کر دیا ہے۔ پوری کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد باعتبار مجموعی رفیق سرور کے انداز بیان کے بارے میں اس ناچیز کی جو رائے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے آخری صفحات پر جو غزلیں ہیں ان میں نئے لہجے کی نہایت ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ان میں اکثر اشعار روایتی انداز کا مظہر ہیں، لیکن کتاب کے آخری غزل کا یہ شعر ملاحظہ ہو، ہم اپنے لہجے پہ قابو نہ رکھ سکے شاید، بگڑ رہے ہیں تعلق بنے بنائے ہوئے۔
اور اسی غزل کا ایک شعر ہے، وفا کا ذکر کوئی جرم تو نہیں لیکن، وفا کا ذکر کوئی جرم تو نہیں لیکن یہ کون اٹھ گیا محفل سے سر جھکائے ہوئے۔ جیسے جیسے کتاب کے آخری صفحے سے ہم مطالعے کے سفر کو اول صفحے کی طرف لاتے ہیں، کرتے ہیں، نئے لہجے کی یہ سرسراہٹ سرگوشی میں، پھر آہٹ میں، اور پھر دستک میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ ہر غزل میں نئے لہجے کے اشعار کا تناسب بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اولین صفحات کے غزلوں کے تقریباً تمام اشعار نئے لہجے کے غماز بنتے جاتے ہیں۔ کتاب کی دوسری غزل کا مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، خاک میں خون ملاتے ہوئے تھک جاتا ہوں، خاک میں خون ملاتے ہوئے تھک جاتا ہوں، خود کو زرخیز بناتے ہوئے تھک جاتا ہوں، میری مٹی کو کوئی شکل عطا کر مولا، میری مٹی کو کوئی شکل عطا کر مولا، اب تو میں چاک گھماتے ہوئے تھک جاتا ہوں، اب تو میں چاک گھماتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ اس غزل کے بقیہ اشعار کو بھی پڑھ جائیے اور ایک نئے لہجے کا لطف اٹھائیے۔ کتاب کی پہلی غزل کا مطلع ہے، درون ذات کئی کہکشاں بچھائے ہوئے، درون ذات کئی کہکشاں بچھائے ہوئے، زمین پہ لیٹے ہیں ہم آسماں بچھائے ہوئے، میں اپنی موت کے دن گن رہا ہوں دنیا میں، یقین اوڑھے ہوئے اور گما بچھائے ہوئے، کسی کے آنے کا اتنا یقین تھا سرور، بڑا اچھا شعر ہے یہ، کسی کے آنے کا اتنا یقین تھا سرور، تمام عمر رہے جسم جاں بچھائے ہوئے، تمام عمر رہے جسم جاں بچھائے ہوئے۔ ایک روایتی بات کہ ایک اچھے عمل کو رد عمل، ایک روایتی بات کہ ایک اچھے عمل کا رد عمل اچھا ہوتا ہے، اس خیال کو رفیق سرور نے کتنے اچھے پیرائے میں پیش کیا، ملاحظہ فرمائے، تو کیا کروں کہ میں تلوار پھینک دوں سرور، سنیے بڑا پیارا شعر ہے، تو کیا کروں کہ میں تلوار پھینک دوں سرور، میرے غنیم نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے، میرے غنیم نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے۔ ایک اور روایتی بات، اچھے لوگوں میں سے ایک سب سے اچھے شخص کو چننا آسان کام نہیں ہے، اچھے لوگوں میں سے ایک اچھے شخص کو چننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس خیال کو سرور صاحب نے یوں بیان کیا ہے، کسے امام کیا جائے اب چراغوں کا، کسے امام کیا جائے اب چراغوں کا، قدم قدم پہ رکھے گا نئے اجالے کون، قدم قدم پہ رکھے گا نئے اجالے کون۔ اس شعر میں ایک محاورہ استعمال کیا گیا ہے، اجالے رکھنا، جبکہ محاورہ ہے اجالا دینا، اجالا کرنا۔ یہاں پر نئے لہجے کے شاعر رفیق سرور نے اجالا رکھنا استعمال کیا ہے، جو ایک محاورہ ایجاد کرنے سے کم نہیں ہے۔ روایتی بات کو نئے لہجے میں پیش کرنے کا فن رفیق سرور صاحب کو خوب آتا ہے، اپنے اس فن کا مظاہرہ اپنی کتاب میں موصوف نے جا بجا کیا ہے۔ شاعر تک بندی کا نام نہیں ہے، لفظوں کو صرف اوزان کے زنجیروں میں جکڑنے کا عمل تک بندی ہو سکتا ہے، شاعری نہیں۔ شاعری تو تب ہوتی ہے جب اوزان کے لحاظ سے لفظوں کو اس طرح سے پرو دیا جائے کہ وہ حسن خیال، ندرت بیان، بلند پروازی، جدت ترازی کا مظہر ہو جائے تو یہ تک بندی نہیں، شاعری ہوگی۔ غالب نے شاعری کی 2 شرطیں باندھی ہیں، جاں گدازی اور رنگی نوائی۔ اس طرح سے موضوع الفاظ میں جذبات قلبی کا اظہار، اور وہ بھی مؤثر انداز میں، شاعر کو تک بندی کے مقام کے مقابلے میں اونچا مقام عطا کرتی ہے۔ یہ تمام صفات اعلیٰ شاعری کے محاسن ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنی شاعری میں رفیق سرور نے ان محاسن کو کہاں تک برتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔
میں انقلاب کی پہلی صدا کا پتھر ہوں، میں انقلاب کی پہلی صدا کا پتھر ہوں، خاموشیوں کے سمندر میں اب اچھالے کون؟ میں انقلاب کی پہلی صدا کا پتھر ہوں، خاموشیوں کے سمندر میں اب خاموشیوں کے سمندر میں اب اچھالے کون؟ تو اس کے جسم پہ کچھ خاص غزلیں ٹانک دوں اپنی۔ سنیے یہ بڑے نئے انداز کا ایک شعر ہے، نئی بات کہنے کی کوشش کی ہے رفیق صاحب نے۔ تو اس کے جسم پہ کچھ خاص غزلیں ٹانک دوں اپنی، اگر دو چار پل آ کر تو اس کے جسم پر کچھ خاص غزلیں ٹانک دوں اپنی، اگر دو چار پل آ کر گزارے چاند کاغذ پر، اگر دو چار پل آ کر گزارے چاند کاغذ پر، خدا کا شکر ہے کہ روشنی کی بھیک بھی سرور میرے جگنوں سے لیتے ہیں تمہارے چاند کاغذ پر۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے مطابق شاعری وہ ملکہ فطری ہے جس کے بدولت معمولی سی بات کو شاعر ایسے مؤثر انداز میں ادا کر سکے جسے سن کر ہر صاحب دل بے اختیار تڑپ اٹھے، اس پر ایک عالم کیف و سرور طاری ہو جائے اور وہ شعر بلا کوشش کے اس کے صفحہ دل پر نقش ہو جائے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے دل پر نقش ہو جانے والے شعر کے لیے جو شرطیں باندھی ہیں، ان شرطوں پر رفیق سرور کس درجے میں اپنا مقام حاصل کر پاتے ہیں، اس کا فیصلہ کرنے میں آپ کو اس قبیل کے ان کے بہت سارے اشعار میں سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جب شوق ہی معیار پہ قائم نہیں ہوتا، سنیے شعر، جب شوق ہی معیار پر قائم نہیں ہوتا، دہلیز تک آ جاتی ہے بازار کی آنکھیں، دہلیز تک آ جاتی ہیں بازار کی آنکھیں، کیوں لفظ میں ڈھلتا نہیں دیکھا ہوا منظر، کیوں لفظ میں ڈھلتا نہیں دیکھا ہوا منظر، کیوں وقت پہ کھلتی نہیں اخبار کی آنکھیں، خدا سے ایک تنکے کا سہارا میں نے مانگا تھا۔ سنیے بڑا پیارا شعر ہے۔ خدا سے ایک تنکے کا سہارا میں نے مانگا تھا، خدا سے ایک تنکے کا سہارا میں نے مانگا تھا، کئی طوفان میری کشتی بچانے گھر سے نکلے ہیں، کئی طوفان میری کشتی بچانے گھر سے نکلے ہیں۔ مغربی ادب کے نام اور شخصیت میتھیو آرنر کے مطابق شاعری سے مراد زندگی کی تفسیر ہے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو مؤثر انداز میں جب کوئی شاعر اپنے شعر میں باندھتا ہے تو وہ شعر دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے رفیق سرور کے ان اشعار کا جائزہ لیجئے۔ نا موافق تو ہوائیں بھی نہیں تھیں پھر بھی، نا موافق تو ہوائیں بھی نہیں تھیں پھر بھی، گھر جلا بیٹھے چراغوں کو جلانے والے، گھر جلا بیٹھے چراغوں کو جلانے والے، افواہوں کی آہٹ پہ لگے رہتے ہیں کچھ کان، افواہوں کی آہٹ پہ لگے رہتے ہیں کچھ کان، اس پار لگی ہوتی ہے اس پار کی آنکھیں، کیا عجب کہ مہک اٹھے دنیا، کیا عجب کہ مہک اٹھے دنیا میرے ان بے شمار زخموں سے، زخم شعلے اگلنے لگتے ہیں، کھیل مت بار بار زخموں سے۔ ایک اور خوبی جو رفیق سرور کے کلام میں متوجہ کرتی ہے وہ ہے حقیقت بیانی۔ حقیقت بیانی کے تعلق سے جو اشعار بہت سارے ہیں، چند اشعار میں نے یہاں پر مختصر کرنے کے لیے میں نے منتخب کیے ہیں، سماعت فرمائیں۔ اپنی سانسیں اپنا اپنا فلسفہ، اپنی سانس اپنا اپنا فلسفہ، زندگی آسان بھی دشوار بھی، زندگی آسان بھی دشوار بھی، ناشتے کے میز پر ہے منتظر، چائے بھی سگریٹ بھی اخبار بھی، زندگی کے رنگ ہم پر اور بھی کھل جائیں گے، زندگی کی جب ضرورت مختصر ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کے نزدیک وہی شعر ہوتا ہے جس میں کوئی سچائی اس طرح بیان کر دی جائے، بس ہو گیا، بیان کر دی جائے کہ اس میں سوز دل بھی شامل ہو جائے۔ رفیق سرور کے ہاں سوز دل پر ایسی سچائیاں کئی جگہوں پر آپ کو مل جائے گی جو شعر کے پیکر میں نئے لہجے میں ہیں۔ بس ایک آدھ شعر پڑھ دیتا ہوں۔
ابھی کچھ اور حالت ہے ہماری، ابھی کچھ اور حالت ہے ہماری، کبھی کچھ اور عالم تھا ہمارا، کبھی کچھ اور عالم تھا ہمارا۔ اس زمرے میں آنے والے شعروں کی کمی نہیں۔ اگر میں ہی ان اشعار کو یہاں اکٹھا کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ ایک سوال آپ سے، اگر میں ہی ان اشعار کو یہاں اکٹھا کر دوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی شاعر یا مصنف کو خراج محبت بلکہ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کی کتابوں کو خرید کر اپنے بغل کی زینت بنائیں، وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیں۔ مجھے یقین ہے اس معاملے میں آپ مجھے بالخصوص رفیق سرور صاحب کو مایوس نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔